السلام علیکم، میرا نام ہے منتظر علی۔ آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں وہ ہے اکاؤنٹنگ فار فری لانسرز اینڈ مینیجرز۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کسی بھی اکاؤنٹنگ کوشچن کو اکاؤنٹنگ ایکویژن کے ذریعے کیسے سولو کرا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے پاس پہلا سناریو ہے، اس میں مسٹر اے نے ڈپازٹ کیا ہے 50,000 کیش اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے فرسٹ جو ہوتی ہے، یہ ہے ہماری انویسٹمنٹ۔ تو ہم نے اس کو نوٹ کرا ہے انڈر ایسٹ سیکشن میں، انڈر کیش میں۔ کیش ہماری بڑھ گئی ہے 50,000 سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا ڈبل ایفیکٹ ہے وہ ہے کیپٹل پہ، انڈر ایکویٹی والے سیکشن پہ 50,000 ہماری ایکویٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ اور جو سیکنڈ سناریو ہے، اس میں ہم نے رینٹ پے کرا ہے 3 منتھ کا ایڈوانس میں۔ یہ جو 3 منتھ کی ایڈوانس ہماری جو رینٹ پیمنٹ ہے، یہ کنسیڈرڈ کی جاتی ہے ایز اے پری پیڈ رینٹ۔ اور جو پری پیڈ رینٹ ہوتی ہے وہ ہماری ایسٹ ہوتی ہے انٹل کہ ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پے کرا ہے، اس لیے ہمارے 7500 روپیز جو ہے وہ کٹ گئے ہوئے ہیں کیش سے۔ اور اسی کے ساتھ 7500 ہماری پری پیڈ رینٹ جو ہے، جو ایسٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے 7500 سے۔ اس سٹیٹمنٹ کا لائبلٹی یا کیپٹل والے سیکشن میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اور جو تھرڈ ہمارا جو سناریو ہے، اس میں ہم نے آفس ایکوپمنٹ پرچیز کری ہیں فرام ڈی این کمپنی سے، جو کہ 10,000 روپے کی ہیں، اور اس کو ہم نے پے کرا ہے 3,000 اور پرومس کرا ہے کہ جو بیلنس ہے وہ ہم نیکسٹ منتھ میں آپ کو پے کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایکوپمنٹ پرچیز کری ہے 10,000 کی۔ تو ہم نے ایکوپمنٹ کی ایک ہیڈنگ ڈالی انڈر جو ہے ایسٹ والے سیکشن پہ۔ تو 10,000 ہماری ایکوپمنٹ بڑھ گئی ہیں، اس کو ہم نے پے کتنے کریں 3,000۔ تو 3,000 جو ہے ہماری کیش جو ہے وہ کم ہوگی، اور ریمیننگ جو ہوگی وہ ہماری لائبلٹی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں پے کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارا فورتھ سناریو ہے، اس میں ہم نے جو ہے سروس رینڈر کری ہے ایک کلائنٹ کو، اور ریسیوڈ کرا ہے کیش 5,000۔ سو 5,000 ہم نے جب کیش ریسیوڈ کرا ہے تو ہمارے پاس لازمی بات ہے کہ ہماری کیش جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اس میں ہماری کیش اس میں 5,000 سے بڑھ گئی۔ پہلے جو تھی وہ 39,500 تھی، ابھی 44,500 ہے۔ اور اس نے ہمارے کیپٹل کو بھی ہٹ کرا ہے۔ پہلے ہمارا جو کیپٹل تھا وہ 50,000 تھا، اور ابھی جو ہے 55,000 ہے۔ کیپٹل کو یوزولی جو ہے وہ 4 چیزیں ہٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پروفٹ، ہماری جو انکم ہوتی ہے وہ ہٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ انکریز کر رہی ہوتی ہے کیپٹل کو۔ اچھا، اونر کی جو ڈرائنگ ہے وہ ڈیکریز کر رہی ہو رہی ہوتی ہے، اور ادر جو نان آپریٹنگ ایکسپنسز ہے وہ بھی کیپٹل کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ ڈیکریز کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی اونر جو ہے وہ اپنے بزنس میں اور بھی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنے بزنس میں، تو پھر وہ کیپٹل کو جو ہے وہ بوسٹ کر رہی ہوتی ہے، انکریز کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر سیناری میں ہوا یہ کہ ہماری کیش بھی بڑھ گئی اور ہمارا کیپٹل بھی بڑھ گیا۔ اور ہمارے ففتھ سیناریو میں ہم نے پرچیز کری ہیں سپلائز۔ تو سپلائز جو ہیں وہ بھی ہماری ایسٹ ہے، انٹل کہ ہم اس کو یوز کر کے ایکسپینس نہیں کرتے، تب تک جو ہے وہ ہماری ایسٹ کنسیڈر کی جائیں گی۔ تو پھر اس کو ہم آگے اور واضح طور پر جانیں گے نیکسٹ چیپٹر میں۔ تو ہم نے ایسٹ پرچیز کری ہیں تو ہماری جو کیش ہے وہ کم ہوئے گی، اور ہماری جو سپلائز ہیں وہ پھر ہم سپلائز کی ایک ہیڈنگ ڈالیں گے، اور انڈر ایسٹ سیکشن میں 400 کی جو سپلائز ہم نے پرچیز کری ہیں وہ ہم ایڈ کر لیں گے۔ اس کا کوئی بھی ایفیکٹ ہمارا لائبلٹی یا ایکویٹی میں نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے 6 سیناریو میں سیلری پے کری ہے۔ تو جب ہم نے سیلری پے کری ہے تو ہماری کیش جو ہے وہ بھی ڈیکریز ہوگی، اور سیلری جو ہے وہ ہمارا ایکسپنس ہے، آپریٹنگ ایکسپنس ہے، جو کہ کیپٹل کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے کیپٹل کو بھی گھٹائیں گے 5,400 سے، اور آگے ایک چھوٹی سا ایک کوٹیشن لکھ دیں گے سیلری پیڈ یا
पेड से लीड वगैरह इस तरह का कोई, कि हम उसको देखकर ये जज कर पाएँ कि इसमें हमने करा क्या है। अच्छा, और हमारे जो 7th जो सिनेरियो है, इसमें हमने फर्नीचर जो है वो परचेज करा है 3200 का के इन कंपनी से, और उसमें हमने जो है उसको 1200 रुपये दिए हुए हैं। सिर्फ 3200 का हमने इक्विपमेंट परचेज करा है, 1200 उसको पे करे हैं, और रिमेनिंग के लिए हमने प्रॉमिस करा है कि आफ्टर अ मंथ हम उसको जो है वो पे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि एसेट वाले सेक्शन के अंडर फर्नीचर की एक हेडिंग डालेंगे, और उसके अंडर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे कि हमने कितने की परचेज करी हैं। हमने उसको दी है नहीं दी है ये बात की बात है, पहले हम ये लिखेंगे कि हमने कितने के एसेट्स परचेज करे हैं। तो इस सिनेरियो में हमने ऑब्वियसली 3200 के एसेट परचेज करे हैं, और उसको हमने पे कितने करे हैं, उसको हमने पे करे हैं 1200। तो हमारा जो कैश जो है वो 1200 से डिक्रीज होगा, कम होगा, और उसी के साथ जो रिमेनिंग है वो लाइबिलिटी में ऐड होगा। पहले हमारी लाइबिलिटी जो थी वो 7000 थी, अभी हमारी लाइबिलिटी बढ़ के 9000 हो गई है। 7000 के ऊपर हमने ऐड करे हैं 2000। उसके हम नीचे आते हैं तो ओनर ने जो है वो विड्रॉ करी है कुछ कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमारे 8 वाले सिनारियो पे। तो विड्रॉ जब कैश ओनर ने विड्रॉ करी है तो ऑब्वियसली कि हमारी कैश जो है वो डिक्रीज होगी 3000 रुपीज़ से, और इसका जो डबल जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा कैपिटल भी डिक्रीज होगा 3000 रुपीज़ से, और उसके आगे हम फिर लिख देंगे कि ये ड्राइंग है, ड्राइंग बाय ओनर या कुछ ऐसा ही। और जो है, और उसके बाद हमने 9th सिनेरियो में ये करा है कि नासिर को हमने एक बिल जो है उसको एक बिल सेंड करा है कि भाई नासिर, हमने जो सर्विसेज आपको दी थी उसके जो रुपए हो गए वो 12500 आपके बन गई हैं, तो काइंडली आप हमें दे दीजिए। तो एक्रूअल बेसिस में ये होता है कि हमें जो पैसे मिलने वाले होते हैं उसे भी हम पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं कि भाईजान ये पैसे हमें मिलने वाले हैं, ये हमने ये हम देने वाले हैं। तो कैश बेसिस में ये जो अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल का कोई सिनेरियो नहीं होता। तो अब अभी एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए हमने नोट करना होता है कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं और किस किस ने हमें कितने पैसे देने हैं। तो ये 9th सिनेरियो में नासिर को हमने एक बिल भेजा है कि नासिर आपके 12500 रुपये हो गए हैं जो हमने आपको सर्विसेज दी थी उसके लिए। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, इसको फिर जो हमें पैसे मिलने वाले होते हैं वो हमारा एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल जो जिसे कहते हैं। वो पैसे जो हमें मिलने वाले होते हैं वो कंसिडर किया जाता है एज एन एसेट। तो उसको हम एसेट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल की हेडिंग के साथ नोट डाउन करेंगे 12500, और उसका जो डबल इफेक्ट होगा वो होगा कैपिटल में से नोट किया जाएगा। पहले जो हमारा जो कैपिटल था वो ड्राइंग के बाद 46,600 किया हुआ था, उसके बाद अभी ये इंक्रीज हो गया है अप टू 59,100। उसके बाद नासिर ने जो है, हमने जब उसको बिल भेजा 12500 का, तो नासिर ने 500 रुपीज़ हमें सेंड कर दिए, भाईजान ये लो 500 रुपीज़, और बाकिया जो है वो आपको बाद में मैं दे दूंगा। तो हमारे पास अभी 5000 कैश और आ गई फ्रॉम नासिर, तो हम उसे फिर ऐड करेंगे कैश में। पहले जो हमारी कैश थी वो 34,500 थी, अभी कैश जो है वो 39,500 है, और नासिर ने हमें पहले कितने देने थे 12,500, और नासिर ने 5000 दिए हैं, तो लाजमी बात है कि हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है वो डिक्रीज होगा। तो नासिर ने हमें जो पैसे देने थे उसमें से हम अभी डिक्रीज कर लेंगे कि नासिर ने भी हमें 7,500 रुपीज़ देने हैं। तो जी ले, अभी टोटल करने का वक्त आ गया है और हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है।
تو اس میں جو ہے ہم نے جو ٹوٹل اماؤنٹس ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ کیش جو ہے 39,500 ہے، اور پری پیڈ رینٹ جو ہے وہ 7,500 ہے، اور اس کے بعد اکوپمنٹ 10,000 ہے، اس کے بعد سپلائز جو ہے وہ 400 ہے، اسی کے ساتھ فرنیچر 3200 اور اکاؤنٹ ریسیول 7500۔ اس کے ساتھ یہ لائبلٹی جو ہے ہماری ان دا اینڈ آف دس منتھ وہ رہ گئی ہوئی ہے 9,000، اور کیپٹل جو ہے ہمارا 59,100 کا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس سوال کو ہم نے صحیح کرا ہے یا غلط، ان سب کو جمع کریں گے کہ ابھی ہمارے پاس ایسٹ کتنا ہے اور ہمارے پاس ایکویٹی کتنی ہے، ان دونوں کو ہم کمبائن کریں گے۔ اگر کہ ایسٹ جو ہو وہ ایکول آتا ہے لائبلٹی پلس کیپٹل کے، یعنی ایسٹ از ایکولز ٹو ایکویٹی آتا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ نے جو کوشچن ہے وہ پراپر صحیح وے میں کرا ہے، اور آپ کا کوشچن، آپ کا آنسر جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے از ایکولز ٹو دبائیں گے اور اس میں جائیں گے، پھر سے اس کو پلس کریں گے، اور ان جو ساری اماؤنٹس ہیں اس کو پلس کرتے جائیں گے، تو دیکھتے ہیں ہمارا آنسر جو ہے وہ سوری کیا آتا ہے۔ یہ آ گیا جی ہمارے پاس 68,100۔ ہمارے پاس ٹوٹل جو ایسٹس ہیں وہ ہے 68,100 کے، اور ابھی ہم ایکویٹی چیک کر لیتے ہیں کہ ایکویٹی ہماری کتنی ہے، اور ایکویٹی بھی ہماری 68,100 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ایسٹ اور ہماری ایکویٹی جو ہے وہ بالکل ایکول ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشچن ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پرفارم کرا ہے، تبھی ہمارا آنسر جو ہے وہ صحیح آیا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، تو آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔